السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ میں جو سٹوری شیئر کر رہی ہوں وہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ ہے جس نے ہمارا بدصورت چہرہ ہمیں دکھایا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ کسی شہر میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم و شریعت تھا۔ اسی سبب ایک روز ایک مسلمان نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم جی نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس انسان کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ اس شخص کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا رقم تم نے لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان خانے میں مہمان کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں آیا اور ہمارا بچہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ جھولے سے باہر خود نہیں نکل سکتا۔ تو دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ مہمان نے ہی رقم چوری کی۔ یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور اور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن درآئین حال عالم میں دین سے وہ دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اس طرح سے سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن
میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں تمہاری رقم قرآن میں سے مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ اور آج یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ سال بھر میں بھی ہم قرآن پاک کو نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو روزانہ کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ضرور شیئر کیجیے گا اور پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔